بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیکنڈ ایئر سوشیالوجی. آج کا ہمارا ٹاپک ہے بلدیاتی یا شہری آبادی. بلدیاتی آبادی سے کیا مراد ہے؟ جب آبادی یا پاپولیشن یا لوگ بہت بڑی کثیر تعداد میں ہوں اور ایک جگہ پر رہائش پذیر ہوں اور وہاں آبادی کے تنظیم کے اداروں کے علاوہ معاشرتی زندگی کی جدید سہولیات بھی موجود ہوں. اور کیلکولیشنز اگر ہم کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ آبادی 5000 پیپلز 5000 لوگوں سے زیادہ آبادی جب بڑھ جاتی ہے تو وہ بلدیاتی جو لمیٹیشنز میں علاقہ شامل ہو جاتا ہے، یعنی شہری حدود میں آ جاتا ہے. وہ تمام جو شہری سہولتیں جو شہری معاشرے میں موجود ہوتی ہیں وہ یہاں موجود ان کو پرووائڈ کرنے کے لیے گورنمنٹ یا ادارہ یا اسٹیٹ جو ہے وہ پابند ہوتی ہے. اچھا، کسی شہر کی آبادی میں اضافے کی شرح جو ہے وہ اس شہر کی خوبیاں بیان کرتی ہے. جیسے نمبر 1 ہے یہ شہر صنعتی اور حرفی ترقی کر رہا ہے، یعنی صنعت اور اس سے متعلق علم پھیل رہا ہے. اگر کسی شہر کی شہری آبادی بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شہر میں انڈسٹری لگ رہی ہے اور انڈسٹری ترقی کر رہی ہے، اور اس میں ایجوکیشن کے بھی جو ادارے ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ روزگار کی جو اپرچونٹیز ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں، جس وجہ سے لوگ جو ہے وہ نقل مکانی کر کے شہروں کی طرف آ رہے ہیں اور شہری آبادی بڑھ رہی ہے. اس شہر میں تعلیمی ترقی تیزی سے ہو رہی ہے اور مکانوں کی تعداد میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. اس شہر کے ذرائع آمد و رفت اور مواصلات کا، یعنی مینز آف کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹیشن، دونوں میں ترقی واقع ہو رہی ہے. یعنی موٹر گاڑیاں کی تعداد میں اضافہ اور ٹیلی فون کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے. مثال کے طور پر بجلی کی مصنوعات کا استعمال بھی بڑھ رہا ہے. ڈیفینیٹلی جب کنزیومرز بڑھیں گے، صارفین بڑھیں گے، تو ڈیفینیٹلی اس کے اکارڈنگلی ریلیٹیولی جو الیکٹریکل اپلائنسز ہیں، ٹی وی ہے، فریج ہے، ایئر کنڈیشن، ہیٹر، واشنگ مشین، پنکھے، کولر، بجلی کی استری وغیرہ وغیرہ، یہ سب شامل ہیں، ان کا بھی استعمال بڑھ رہا ہوگا. اب بلدیاتی آبادی میں اضافے کے جو اسباب ہیں یا وجوہات ہیں یا فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے شہری آبادی بڑھتی ہے، ان کی طرف ہم ذرا توجہ کرتے ہیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں، جس میں 2 طرح کے عوامل ہیں، ایک پش فیکٹرز اور ایک پل فیکٹرز. اب پش فیکٹرز وہ ہیں جو کسی انسان کو کسی ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف دھکیلتے ہیں یا نکالتے ہیں، اور پل فیکٹر وہ ہیں جو کشش کے عوامل ہوتے ہیں، جو اپنی طرف لوگوں کو کھینچتے ہیں. اب پش فیکٹر سے مراد وہ ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے افراد نقل مکانی کرتے ہیں، اور وہ نقل مکانی کسی مجبوری کی بنا پر کرتے ہیں، اور یہ جو پش فیکٹرز ہیں یہ نیگیٹو فورسز ہیں. اس میں جیسے مثال کے طور پر غربت ہے، ناخواندگی ہے، بے روزگاری ہے، شہری سہولتوں کا فقدان ہے وغیرہ وغیرہ. تو جب لوگ ان چیزوں سے اکتا جاتے ہیں، تنگ آتے ہیں، تو پھر وہ ان علاقوں کو چھوڑ جاتے ہیں. اور جن علاقوں کی طرف لوگ موو کرتے ہیں، جن علاقوں کو چھوڑتے ہیں اور پھر وہ نئے علاقوں کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں، وہ ہیں پل فیکٹرز. اب یہ وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے افراد جو ہے وہ نقل مکانی کے لیے کشش کا باعث بنتے ہیں، اور فرد ان عوامل کی وجہ سے اپنا علاقہ چھوڑ کر نئی جگہ جانے کو ترجیح دیتا ہے. اس میں عوامل کون سے ہیں؟ اس میں ملازمت ہے، تعلیم ہے، اور صحت کے بہتر مواقع ہیں، اور دیگر شہری سہولیات شامل ہیں. شہری آبادی میں اضافے کے اسباب کا اندازہ اوپر والی وضاحت سے ہو گیا. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ترتیب کے لحاظ سے ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ شہری آبادی بڑھ رہی ہے. جدید سہولتوں کی فراہمی، جب دیہاتوں کی نسبت شہروں میں پختہ سڑکیں ہوں گی، تعلیمی ادارے ہوں گے، گیس، پانی، بجلی اور ذرائع آمد و رفت کی دستیابی ہوگی، تو ڈیفینیٹلی لوگ جو ہے وہ شہروں کی طرف ان سہولیات کی وجہ سے نقل مکانی کرتے ہیں. روزگار کے حصول کے لیے لوگ جو ہیں وہ نقل مکانی کرتے ہیں. بلدیاتی آبادی میں اضافے کی ایک وجہ ملازمت کی وجہ سے مجبور ہو کر لوگ ملازمت حاصل کرنے کے لیے یا روزگار حاصل کرنے کے لیے شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں. اور چونکہ اعلیٰ تعلیم کے جو ادارے ہیں، یونیورسٹیز اور بڑے جو کالجز جو ہیں، وہ بھی شہری جو بلدیاتی حدود میں ہی شامل ہوتے ہیں، تو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے لوگ بھی شہروں کا رخ کرتے ہیں یا بلدیاتی علاقوں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں. طبی سہولتیں، اچھے ہاسپٹلز، بڑے ہاسپٹلز اور میڈیکل کی جو فیسلٹیز ہیں وہ بیٹر شہروں میں پائی جاتی ہیں دیہاتوں کی نسبت، اور لوگ جو ہیں وہ ان وجوہات کی بنا پر نقل مکانی کرتے ہیں. اچھا، نمبر 6 ہے
تفریحات کے مواقع، تفریحات کی سہولتیں جو شہروں میں دستیاب ہیں وہ دیہی علاقوں میں نہیں ہیں، جیسے کھیل، ڈرامے، سرکس، تھیٹر، ٹیلی ویژن، دیگر تقریبات، نمائشیں، کھیلوں کے قومی و بین الاقوامی مقابلے خاص طور پر شہروں میں بھی دستیاب ہیں، کتابیں، رسالے، لائبریریز۔ تو دیہاتوں میں جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو ان چیزوں کی جو کشش ہے لوگوں کو شہری علاقوں کی طرف کھینچتی ہے۔ تجارتی اور کاروباری مواقع، شہری علاقوں میں تجارتی اور کاروبار کے بھی مواقع زیادہ ہوتے ہیں، مارکیٹس ہوتی ہیں، اور آس پاس کے تمام دیہی علاقوں کے اور دوسرے قصبوں کے لوگ جو ہیں وہ اپنی خرید و فروخت کے لیے شہروں کا رخ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے شہری آبادی جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ گھریلو جھگڑے، دشمنیاں، سم ٹائم دیہی علاقوں میں جو بیرنز ہیں یا جاگیردار جو فیملیز ہیں ان لوگوں کے ہاں بہت زیادہ جھگڑے اور دشمنیوں کی بنا پر لوگ جو ہیں وہ شہروں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں، تاکہ شہروں میں ایکچولی ایک تو جان پہچان زیادہ نہیں ہوتی، اور دوسرا جو ہے وہ آپ شہر کی آبادی میں آ کے گم ہو جاتے ہیں، آپ کو ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ شہری آبادی جو ہے بلدیاتی آبادی کے بڑھنے میں ایک بڑا فیکٹر جو ہے وہ تجارتی کاروباری مواقع اور دوسری طرف گھریلو اور جھگڑے اور دشمنیاں ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو سیف یا شہروں میں سیکیور محسوس کرتے ہیں۔ مشترکہ خاندان میں ٹوٹ پھوٹ، تعلیمی ترقی اور شعور اور جدید سہولتوں نے جہاں شہری زندگی کو متاثر کیا ہے، دیہی علاقے بھی اس سے محفوظ نہیں رہے۔ اب آبادی بڑھنے کی وجہ سے خاندان کی زمین ایکڑوں میں تقسیم ہو کر اب مرلوں میں آ گئی ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ گزارا مشکل ہو گیا ہے، اور اب خاندان جب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے تو اس لیے مختلف خاندانوں کے لوگ جو ہیں وہ مزید روزگار کی تلاش میں شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ کم شرح خواندگی، پاکستان میں شرح خواندگی کم ہے، اور خواندگی افراد کو بہتر معیار زندگی اور کے بارے میں شعور اور آگہی دیتی ہے۔ خواندہ افراد بہتر معیار زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اور خاندان کے افراد کی تعداد اپنے وسائل کے مطابق پاکستان میں تقریباً نصف آبادی یعنی 42% جو لوگ ہیں وہ ناخواندہ ہیں، جو کہ بہتر معیار زندگی کے تصور سے بالکل ناواقف ہیں۔ ایسے افراد آبادی میں زیادہ اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ کم مؤثر خاندانی منصوبہ بندی پروگرام، اب پاکستان میں خاندانی منصوبہ بندی پروگرام عرصہ دراز سے موجود ہے، جس کا مقصد لوگوں کو اپنے وسائل کے مطابق خاندان کے افراد کا تعین کرنا ہے، مگر مختلف سماجی ثقافتی وجوہات کی بنا پر اس پروگرام کے خاطر خواہ نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اور نیکسٹ آبادی بڑھنے کی جو وجہ ہے وہ ہے لاشعوری یا جہالت۔ ناخواندگی اور نیم خواندگی جہالت کو جنم دیتی ہے، اور جہاں جہالت کے بہت سارے دوسرے مسائل کو جنم دیتی ہے وہاں یہ بے پناہ آبادی میں بھی اضافہ کا سبب بن رہی ہے۔ عموماً لاشعوری طور پر افراد اپنے وسائل اور کنبہ کے سائز کے درمیان توازن نہیں رکھ پاتے، جو کہ معاشرہ میں کثرت آبادی کا سبب بنتے ہیں۔ بیسیکلی جو آبادی کا کنسپٹ ہے، اگر ہم آبادی کے کنسپٹ کو اسٹڈی کریں تو اس میں کسی ملک کی آبادی کے لیے جو ڈیموگرافرز ہیں ان کی سجیشنز یہ ہیں کہ آبادی کم ہے یا زیادہ یہ میٹر نہیں کرتی، آبادی مؤثر ہونی چاہیے۔ مؤثر آبادی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی آبادی جو کہ کسی ملک کی ایسی آبادی جو کہ جس میں زیادہ افراد جو ہے وہ آپ کے ملک کی افرادی قوت ہے، تو وہ جتنی بھی بڑی سے بڑی آبادی ہوگی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ یعنی آبادی کا بڑھنا اسی وقت ہی کسی ملک کے لیے برا ہے، کسی خاندان کے لیے برا ہے، جب اس کے خاندان کے وسائل نہیں ہیں، یا پھر وہ جو آبادی ہے وہ سکلڈ نہیں ہے، اس کو ان کے پاس مہارتیں نہیں ہیں، یا وہ آبادی اپنے مزید وسائل جو ہے وہ جنریٹ نہیں کر پا رہی، یعنی ایک افرادی قوت کے طور پر آبادی جو ہے وہ معاشرے میں نہیں پائی جا رہی اور ایک معاشرے پر بوجھ بن رہی ہے۔ تو ایسی آبادی جو ایک معاشرے پر بوجھ ہوتی ہے وہ کسی خاندان پر بھی اور کسی ملک کے لیے بھی وبال جان ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم پاپولیشن کو اسٹڈی کرتے ہیں تو پاپولیشن کو اسٹڈی کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں وسائل کو، ریسورسز کو بھی اسٹڈی کرنا ہوتا ہے، جس کے بعد ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی ایک ملک کی آبادی جو ہے وہ اس کے وسائل سے کم ہے یا زیادہ ہے۔ جب ہم اپنی آبادی کا تعین کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم وسائل کو بھی تعین کرتے ہیں۔ جی، سیکنڈ ایئر آج کا لیکچر ختم ہوا، اس لیکچر کو پڑھیے، اس کو لرن کیجیے اور اپنے پیپر کی تیاری کیجیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔